اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ میں حاجی عرفان اسحاق غازی آستانہ عالیہ حضرت پیر سید شاہ باب الغازی رحمۃ اللہ علیہ ریون روڈ لاہور 92 نیوز کی بیک سائڈ پہ آستانہ ہے شاہ باب الغازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں وہاں سے آپ سب لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج عمران خان کو 10 سال کی قید اور 10 سال کی شاہ محمود قریشی کو قید سنائی گئی ہے، جس کے پیچھے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو اسرائیلی طاقتیں اس سارے معاملات کے پیچھے کار فرما ہیں، ہر پاکستانی کو اس کے بارے میں علم ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اوپر وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں اپنا رستہ سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے روشنی کی طرف جانا ہے یا اندھیرے کی طرف جانا ہے۔ قرآن میں 2 ہی رستے بیان کیے گئے ہیں، ایک صراط مستقیم پہ چلنے والا اور ایک ابلیس کا رستہ۔ تو میں اس میں تھوڑی سی آپ کو چیزوں میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں علم اعداد اور علم اسماء جو ہیں، اسماء کا جو علوم ہے، میں اس میں تھوڑا سا علم رکھتا ہوں، لیکن وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اعداد میں لکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا لفظ جو آتا ہے وہ اعداد میں 786 یعنی کہ 7 لفظ آتا ہے۔ 7 ہی آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں ہیں۔ کعبے کے چکر بھی ہم 7 لگاتے ہیں اور صفا اور مروہ کے درمیان بھی 7 چکر لگاتے ہیں، اور شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں۔ تو یہ مزید جو ہے یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ 7 اکتوبر کو ہی جو ہے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی، اور آنے والے ٹائم میں 7 تاریخ کو 7 فروری کو شب معراج کی رات ہے، اور 8 تاریخ کو جو ہے وہ الیکشن ڈے ہے پاکستان میں۔ تو الیکشن ڈے جو ہے اس کو میں ایک دوسری طرف سے اس کی وضاحت کر کے پھر اسی پوائنٹ پہ آؤں گا کہ پاکستان کا جو کالنگ کوڈ ہے، جو پاکستان کا کالنگ کوڈ ہے، پوری دنیا سے جب کسی نے کال کرنی ہے تو 92 ڈائل کرنا ہے اس نے، تو پھر پاکستان میں کال آئے گی۔ ایسے ہی انٹرنیٹ کا جو ڈائلنگ کوڈ ہے وہ 192 ہے، اور 92 میں پاکستان کو عمران خان نے ورلڈ کپ جتوایا۔ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، اس کے ذریعے جو ہے وسیلہ بنے اور وہ پاکستان ورلڈ کپ جیتا۔ اور یہ جس آستانے پہ میں بیٹھا ہوں، اس آستانے کے باہر جو ہے 92 نیوز ہے، جو کہ یہاں پہ پچھلے 6-7 سال سے یہاں پہ قائم ہے۔ تو یہ 92 جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جو اعداد ہیں، یہ اس کا نام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے، یہ اس کے اعداد ہے 92۔ تو یہ 7 جو ہنسا ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ نے وہ سورہ یوسف میں جو خواب دیکھتے ہیں تو وہ 7 گائیں پتلی اور 7 گائیں موٹی، اور یہ پاکستان بنے کو آج 30 دن اوپر ہو گئے ہیں، 77 سال ہو گئے ہیں، 777 ہو گئے ہیں، اور 7 تاریخ کو شب معراج ہے۔ اور ہم ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے، امت محمد ہونے کے ناطے، ہمیں ہمارے اوپر وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کون سے رستے پہ جانا ہے، روشنی والے رستے پہ جانا ہے یا اندھیرے والے رستے پہ جانا ہے۔ جس انسان نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اور اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ بات کی، ہم نے اس انسان کو آگے لے کے آنا ہے، یا ہم نے اس انسان کو لے کے آنا ہے کہ جس نے ممتاز قادری اور بے شمار جو ہیں وہ غلطیاں کوتاہیاں ان سے بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، ہمارے جو کچھ یہاں کے لوگ ہیں وہ اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں عالمی طاقتوں کے۔ تو میری ان سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب
نے دنیا سے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دہی کرنی ہے آپ سب نے. آپ ایک جج بھی ہے، ایک پولیس والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو ایک قلم کی طاقت دی ہے تو اس قلم کی طاقت کا بھی حساب ہونا ہے. تو ابھی تک جس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، آپ سب لوگ ہسٹری اور تاریخ سب کے سامنے آپ سب پڑھ سکتے ہیں. پاکستان 1947 کو بنا، وہاں پہ بھی 7 کا ڈیجٹ آ گیا، اور 27 رمضان تھی وہاں پہ بھی 7 کا ڈیجٹ آ گیا. تو ابھی ہم نے 75 سال جو ہے پاکستان کو تھیوری پہ چلایا ہے. تو بھی جو باقی ٹائم ہے وہ ہمیں پریکٹیکل کے ساتھ، ہم جب پریکٹیکل کریں گے تو پھر ہی ہم آگے بڑھیں گے. تھیوری پہ ہم نے جتنا ٹائم گزارنا تھا ہم نے گزار لیا ہے، اس سے آگے ہم پریکٹیکل کریں گے تو پاکستان چلے گا. اور اس پہ میں ایک قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا میں مفہوم اور ترجمہ بیان کرنا چاہتا ہوں. کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں. اللہ ہی کی حجت غالب ہے، اور اللہ ہی کی حجت غالب رہے گی. آج جو عمران خان صاحب کو 10 سال اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال، یہ جو اس سے پہلے اسرائیلی جنگ شروع ہوئی تھی تو شاہ محمود قریشی صاحب عالمی فورم پہ جا کے انہوں نے آواز اٹھائی اور فوری جنگ بندی کروائی. ابھی خان صاحب کو انہوں نے اندر بند کیا، اور باہر آپ دیکھ رہے ہیں سب کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کیا معاملات چل رہے ہیں. تو ہمیں ایز اے امت اس چیز کو بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم احتجاج کریں، روڈ بلاک کریں، دوسروں کو تکلیف اور پریشانی دیں. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم احتجاج کی طرف نہ جائیں، کیونکہ 9 مئی کو جو ہوا ہے، 9 مئی کو جو ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ پرووک کر کے اس جگہ پہ لے گئے پوری پی ٹی آئی کو کہ اس کے آگے سوائے احتجاج کے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آیا. اور جو لوگ ان کو برگلا کے ان سب کو اٹھا کے اس جگہ پہ لے گئے جہاں پہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. وہاں پہ لوگوں کو کچھ لوگ ورگلا کے وہاں پہ لے گئے، اور لے جا کے انہوں نے جو کیا آپ کے سامنے ہے. اس لیے میری سب پی ٹی آئی والے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مشتعل اس بات پہ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو لمبی زندگی اور پاکستان کے لیے ان کو مزید کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. انشاءاللہ مجھے میرے اللہ سے پورا یقین ہے، اور میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ باہر آئیں گے، سارے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. انصاف لائر فورم جو ہے وہ پراپر کام کر رہا ہے، پہلے بھی کر رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ سزا بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ دوبارہ پھر عوام کے درمیان موجود ہوں گے. آپ اداروں کو اس طرح کا کوئی موقع نہ دیں کہ وہ اداروں کے اندر جو بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں ان کو یہ موقع ملے کہ وہ اس چیز کو دوبارہ سے پھر جو ہے نا یوز کریں. اور یہ جو پیپلز پارٹی ہے، آج سے آپ پاکستانی تاریخ ہے، آپ تاریخ سب پڑھیں. پی ڈی ایم جب بنی ہے تو پی ڈی ایم تو ابھی بن رہی ہے، اس سے پہلے پی ایم اے بنی ہے. جب پی ایم اے بنی تھی تو تب ان سب سیاستدانوں کی اولادیں اس میں شامل تھی، اور ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. لیکن عمران خان صاحب کو یہ تختہ دار پہ نہیں لٹکا سکتے، کیونکہ وہ ایک سماجی رہنما بھی ہیں، وہ ایک قوم کے ہیرو بھی ہیں، اور وہ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں. تو انشاءاللہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی. ہمارے آرمی چیف صاحب بہت ہی اچھی پرسنالٹی ہیں، اور جو ہے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. یہ جو بھی ہو رہا تھا پچھلے 2 سال سے اپنی اپنی صف بندیاں ہو رہی ہیں. جیسے آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے قابل آدمی ہیں، وہ گیم تو ایسی ڈالتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، لیکن ابھی وہ پھر بہت بڑا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ اللہ سے دعا کریں. میں رات کو ہی ان کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی بس یہ 2 ہی پارٹیاں رہ جائیں گی، تیسری پارٹی کو ختم کر دیا جائے گا. تو میں آصف علی زرداری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ نظریات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، لوگ ختم ہو جاتے ہیں. بھٹو کو لوگ نہیں ختم کر سکے تو عمران خان کو کیسے ختم کر سکیں گے. انشاءاللہ آپ کو یہ میرا یہ میسیج آپ ابھی
تمام جو ہے واٹس ایپ اور دوسری جگہوں پہ پھیلائیں، تاکہ جو یہ میں نے باتیں کی ہیں یہ لوگ سنیں اور اس سے ان کو ایک علم بھی ملے اور چیزوں کو اچھے طریقے سے وہ ہینڈل کر سکیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس کو پھیلائیں، جتنا آپ واٹس ایپ گروپ میں یا ویسے جس جگہ بھی آپ پھیلا سکتے ہیں آپ اس کو پھیلائیں، تاکہ چیزیں جو ہیں وہ بجائے غلط سائٹ پہ جانے کے چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ اور آپ سب کا اور میرا اللہ حامی و ناصر، مہربانی آپ کی، شکریہ۔